اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ عزیز بھائیو، آج ہمارا گفتگو کا موضوع ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے حقوق، ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان، حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر کبھی آپ کے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں، فلا تنہرہما، تو اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچیں تو ان کو اف نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، ڈانٹنا بھی نہیں ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے بہت عمدہ بات کرنی ہے، بہت اچھی بات کہنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اپنا عاجزی کا پر جھکا دے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کر کہ اللہ اے میرے رب، تو ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ آیت والدین کے حقوق کے حوالہ سے قرآن کی مرکزی آیت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بات کئی جگہوں پر دیکھی جا سکتی ہے، قرآن میں بھی اور نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں بھی، کہ بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ، اپنی توحید کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو یہ آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ لوگوں، آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک آیت میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک آیت میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ میثاق، عہد، وعدہ لیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، حسن سلوک کرو گے۔ اور ایک آیت میں فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہارے اوپر پڑھوں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا کچھ حرام کر رکھا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ،
وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور بھی آیات احادیث ہیں جن میں اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کا تذکرہ کیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالدی، اور ایک روایت میں ہے رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، کہ لوگوں اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور دوسری روایت کا ترجمہ ہے اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ مطلب کہ والدین راضی تو اللہ بھی راضی، اور والدین ناراض تو اللہ بھی ناراض۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ فاعزع ذلک الباب او احفظہ، کہ اے بندے، جو باپ ہے نا، باپ وہ جنت کا درمیان کا دروازہ ہے، درمیانی دروازہ۔ وہ جو درمیانی دروازہ ہوتا ہے نا، وہ مین گیٹ ہوتا ہے، اس کی مرکزی حیثیت ہوتی ہے، سائڈوں والے دروازوں کی وہ ویلیو نہیں ہوتی جو درمیان والے کی ہوتی ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے دروازوں میں سے درمیان کا دروازہ ہے۔ فاعزع ذلک الباب او احفظہ، اب آگے آپ کی مرضی ہے، باپ کی خدمت کر کے، باپ کو راضی کر کے، باپ کو خوش کر کے، اس کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کر کے، اس کی خدمت کر کے، اپنے ابا جی کو راضی کر کے جنت کے درمیان والے دروازے سے داخل ہو جا، یا پھر اس کو توڑ دے، والد کو ناراض کر کے، اس کی خدمت نہ کر کے اس دروازے کو بند کر دے، اس کو توڑ دے، اور پھر تو اس سے داخل نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث روایت کرتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ فی اول الصلاۃ علی وقتہا، یہ صحیح بخاری میں ہے، اور مستدرک حاکم میں الفاظ ہیں الصلاۃ فی اول وقتہا، بخاری میں ہے الصلاۃ علی وقتہا، مستدرک میں ہے الصلاۃ فی اول وقتہا، کہ آپ نے فرمایا سب سے افضل عمل نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا۔ انہوں نے پوچھا ثم ایون، پھر اس کے بعد، دیکھو یہ نیکیوں کو کیٹاگرائز کیا جا رہا ہے، ان کے درجہ بندی ہو رہی ہے۔ سب سے افضل عمل نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول ثم ایون، اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ، امی جی کے ساتھ، ابو جی کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس نے پوچھا ثم ایون، اللہ کے رسول اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کرنا، یہ سب سے افضل ترین اعمال ہے۔ ایک شخص، حدیث کے راوی ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے پاس آیا ایک شخص، کہنے لگا اللہ کے رسول ای الناس احق بحسن صحبتی، اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا لوگوں میں سے سب سے زیادہ مستحق کون ہے کہ جس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا امو کا، آپ کی اماں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول ثم من، اماں کے بعد کس کا نمبر ہے؟ آپ نے پھر فرمایا امو کا، آپ کی والدہ۔ اس نے پوچھا اللہ کے رسول ثم من، اس کے بعد؟ آپ نے پھر فرمایا امو کا، آپ کی اماں جی۔ اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا ثم من، جب چوتھی مرتبہ پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ابو کا لفظ بولا کہ اب آپ کے ابا جی کی باری ہے۔ ایسے ہی ایک اور صحابی تشریف لائے، پوچھنے لگے اللہ کے رسول من ابرو، میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، کس کے ساتھ نیکی کروں، کس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ آپ نے فرمایا امو کا ثم امو کا ثم امو کا، اپنی اماں، تیری ماں، تیری والدہ، تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ فرمایا ثم اباک، اب تیرے باپ کی باری ہے۔ ثم الاقرب فالاقرب،
پھر اس کے بعد جو جتنا زیادہ قریبی رشتہ دار ہے وہ اتنا حق رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ رشتہ داروں کو کیٹاگرائز کر لو، جو جتنا قریب کا ہے اس کا اتنا حق بنتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں پر علماء نے اور مفسرین نے اور محدثین نے ایک بہت زبردست نقطے کی بات لکھی ہے۔ کہتے ہیں دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کو والد کے مقابلے میں 3 درجے مقدم رکھا کہ تیری ماں کا حق ہے، پوچھا پھر کہا تیری ماں کا حق ہے، پوچھا پھر کہا تیری ماں کا حق ہے، چوتھی مرتبہ باپ کا نام لیا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ ماں جو ہوتی ہے نا وہ کمزور ہوتی ہے، اس کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، اس کے دل میں نرمی ہوتی ہے، اس کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے، اور وہ ویسے بھی کمزور ہوتی ہے۔ جو بچے ہوتے ہیں نا اولاد، وہ باپ کی بات اس کے ڈر سے بھی مان لیتے ہیں۔ پتا تھا کہ ابا جی کی بات نہیں مانیں گے تو ابا جی پھینڈا لگائیں گے، ہمیں ماریں گے، مار پڑے گی۔ بعض بچے ڈرتے ہوئے بھی اپنے باپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن ماں چونکہ ایک تو نرم دل ہوتی ہے، دوسرا کمزور ہوتی ہے۔ نرم دل نہ بھی ہو، سخت بھی ہو، تو وہ بچوں کو اس طرح نہیں مار سکتی جیسے باپ مار سکتا ہے، تو بچے ماں سے کم ڈرتے ہیں باپ کی نسبت۔ اس لیے اسلام نے ترغیب دی ہے کہ 3 مرتبہ حق ماں کا بتایا ہے اور چوتھی مرتبہ باپ کا نام لیا ہے کہ تم نے اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ایک صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا نام ہے حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دفعہ مجھے خواب آیا تو میں نے خواب میں جنت کے اندر حارثہ بن نعمان کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا۔ تو حارثہ کو بلایا گیا، اس کے بارے میں پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ حارثہ جو ہیں یہ کانا ابر الناس بوالدتہ، لوگوں میں سے اپنی والدہ کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ مطلب والدہ کی خدمت کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اماں جی کے پاس بیٹھ کر ان کو وقت دینا، ان کی جو ڈیمانڈ ہو وہ لا کر مہیا کرنا، پورا کرنا، جو بھی ضروریات ہیں۔ یہ نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا، آپ کو خواب میں جنت کے اندر نعمان دکھائے گئے کہ یہ جنت میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کذالک البر، کذالک البر، جو اپنی امی کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اس کو اس کی نیکی کا اسی طرح بدلہ ملے گا۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ ایک شخص کو دنیا میں بتا دیا جائے کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے تو جنت میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اچھا، ایسے ہی نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے نبی علیہ السلام کو اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اردت ان اغزو معک، اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد پر، غزوہ پر، جنگ پر جانا چاہتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ لے جائیے۔ آپ نے فرمایا حل لک ام، کیا تیری اماں جی زندہ ہیں، حیات ہیں، ماں تیری موجود ہے؟ اس نے کہا جی میری اماں جی زندہ ہیں، موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فالزمها فإن الجنة تحت رجليها، کہ جا اپنی ماں کی جا کر خدمت کر، اللہ تعالیٰ نے جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ایسے ہی ایک اور شخص ہجرت کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول میں اپنا علاقہ چھوڑ کر آپ کے پاس آ گیا ہوں، لیکن پیچھے اپنے والدین کو رلاتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو کہا جا واپس چلا جا، جس طرح ان کو رلاتا ہوا چھوڑ کے آیا ہے ایسے ہی جا کے ان کو ہنسا، ان کے پاس بیٹھ، ان کی خدمت کر۔ ایک اور شخص کو فرمایا الزم رجلہا فسم الجنہ، اپنی ماں کے قدموں کے ساتھ چمٹ جا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنت بنا رکھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی ایسے عمل کو نہیں دیکھتا جو والدین کی خدمت سے بڑھ کر بندے کو اللہ کے قریب کرنے والا ہو۔ والدین کی خدمت سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے کہ جس عمل کو کر کے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ جائے۔ ایک صحابی تشریف لائے، کہنے لگے اللہ کے رسول قد اصبت ذنبا عظیما فہل لی من توبۃ، اے اللہ کے رسول
میں ایک بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، قد اصبت ذنبا عظیما، بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے، نہ جانے وہ کیا گناہ تھا، کوئی بڑا گناہ تھا۔ کہتا ہے فہل لی من توبۃ، کیا میری توبہ کی کوئی شکل ہے، کوئی صورت ہے کہ میں توبہ کروں اور میرے اس گناہ کا مداوع ہو جائے، اس گناہ کا میرے اوپر سے جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فہل لک من ام، کیا تیری اماں جی موجود ہیں؟ کہنے لگا لا نہیں، اماں جی تو فوت ہو گئے ہیں۔ فرمایا فہل لک من خالۃ، کیا تیری خالہ موجود ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے رسول میری خالہ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فبرھا، جاؤ جا کر اپنی خالہ کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ نیکی کرو، اچھا برتاؤ کرو، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کی بالخصوص والدہ محترمہ کی خدمت کرنے سے اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مجھ سے ایک قتل ہو گیا۔ اب قتل کتنا بڑا گناہ ہے، ایک قتل مجھ سے ہو گیا ہے، اب میں پریشان ہوں، پشیمان ہوں کہ اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، کیا کروں؟ عبداللہ بن عباس نے اس سے پوچھا تیری اماں موجود ہے؟ جیسے نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا تھا تیری ماں موجود ہے، انہوں نے بھی پوچھا کہ کیا تیری والدہ محترمہ موجود ہے؟ کہتا جی ہاں موجود ہے۔ فرمانے لگے جا کر والدہ کے ساتھ حسن سلوک کر، اس کی خدمت کر، اللہ تعالیٰ تیرے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ اب جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے مختلف اجزاء کی الگ الگ تفسیر کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کی ہی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان حسن سلوک کرو۔ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اب اگلا یہ ٹکڑا دیکھیے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کی تفسیر کر دی ہے، اگلا ٹکڑا ہے إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، یہاں پر یہ لفظ جو ہے عِندَكَ، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب امی جی یا ابو جی بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اپنے پاس رکھنا ہے، یہ نہیں کہ اماں ابا بوڑھے ہو گئے تو ان کو گھر سے نکال دو، ان کو کسی اور کے پاس چھوڑاؤ۔ یہ بچے شور کر رہے ہیں، ان کا شور کنٹرول کریں بھائی۔ اما یبلغن عندک، عندک کا معنی ہے آپ کے پاس، یعنی بڑھاپے میں آپ کی اماں جی آپ کے ابا جی آپ کے پاس رہیں، ان کو کسی اولڈ ہاؤس میں یا کسی دوسرے کے رحم و کرم پہ چھوڑ کر نہ کہیں چلے جائیں، اپنے پاس رکھ کر، وہ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، اپنی خدمت خود نہیں کر سکتے، تم نے ان کی خدمت کرنی۔ ہمارے ایک بڑے عالم ہیں مولانا عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ، دارالسلام کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے والدین کے حوالے سے، اس میں ایک واقعہ لکھا، کہتے ہیں ایک نوجوان اپنی بوڑھی اماں کو ساحل سمندر پر لے گیا، مغرب عشاء کا وقت تھا، ساحل پر لے گیا، وہاں پر اماں جی کو بٹھایا، کہتا ادھر بیٹھیے میں تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز لینے جاتا ہوں پھر واپس آتا ہوں۔ اماں ادھر بیٹھ گئی، وہ نوجوان چلا گیا، پھر وہ واپس نہ آیا، رات کے 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، رات کا 1 بج گئے، مغرب عشاء کے وقت کا ساحل پہ اماں کو بٹھایا ہے، اب رات کا 1 بج گیا ہے، اماں بوڑھی ہیں، خود اٹھ نہیں سکتی، وہاں پر بیٹھی ہوئی۔ ایک شخص وہاں آیا، اور بھی کئی لوگ ہوں گے، ایک نے آ کر پوچھ لیا کہ اماں تم یہاں بیٹھے ہو، کس کے انتظار میں ہو، کون آپ کو یہاں پر لے کر آیا؟ اماں نے کہا کہ میرا بیٹا مجھے یہاں پر بٹھا کر گیا ہے، کہتا تھا میں ابھی واپس آتا ہوں، اس کے انتظار میں بیٹھی ہوں۔ اور اس کو کہنے لگی یہ ایک خط ہے میرے پاس، کوئی پرچی مجھے پکڑا کے گیا ہے، یہ دیکھو اس پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس نوجوان نے، اس آدمی نے وہ پرچی پکڑی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ میری اماں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑاؤ۔ اس پرچی پہ کیا لکھا ہے کہ میری والدہ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑاؤ، میں اس کی خدمت نہیں کر سکتا۔ یہ کس قدر بدبختی کی بات ہے کہ امی بوڑھی ہو جائے اور بچہ کہے کہ میری امی کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑاؤ، میں اس کی خدمت کرنے سے قاصر ہوں۔ قسم اللہ کی، انتہائی بدبختی کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے
ابو ذر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا راغم انف ثم راغم انف ثم راغم انف، 3 مرتبہ فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک کٹ جائے۔ صحابہ نے پوچھا من، اللہ کے رسول یہ کون ہے جس کے بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کی ناک کٹ جائے، خاک آلود ہو جائے، مٹی میں مل جائے، بے عزت ہو جائے، ذلیل ہو جائے، کون ہے یہ بدبخت آدمی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما، جس نے بڑھاپے کی عمر میں اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پا لیا، ولم يدخل الجنہ، اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا، یہ شخص ذلیل ہو گیا، اس کی ناک کٹ گئی۔ اب دیکھ لو بھائیو، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے، میں ہوں، آپ ہیں، فلاں ہیں، جن کے گھروں میں بوڑھے والدین ہیں، امی جی کمزور ہو گئے ہیں، ابا جی کمزور ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اگر ہم ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ پہنچے تو قسم اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے بارے میں بھی پھر ہوگی راغم انفن، کہ اس کی بھی ناک کٹ جائے، یہ اپنی اماں ابو کی خدمت کر کے جنت میں کیوں نہیں پہنچے۔ وہ 3 غار والے بندے تھے نا، سفر پہ تھے، غار میں بیٹھے، بارش ہو رہی تھی، غار میں بیٹھ گئے، آگے ایک بھاری پتھر غار کے دانے پر منہ پہ آ کر ٹھہر گیا، زور لگاتے تھے وہ پیچھے نہیں ہٹتا تھا، کہا کیا کریں، کہاں اپنے اپنے کوئی نیک اعمال اللہ کی جناب میں پیش کرو۔ ان میں سے ایک نے اپنا نیک عمل یہ پیش کیا کہ اللہ میں سارا دن باہر کھیتوں میں بکریاں چراتا رہا، شام کو گھر آیا تو ایک دن لیٹ ہو گیا، بکریوں کا دودھ نکالا، پیالے میں دودھ ڈالا، اتنی دیر تک میری امی ابو سو گئے تھے، دودھ ہاتھ میں پکڑ کر امی کے سرانے کھڑا رہا، اٹھایا اس لیے نہیں کہ امی کی نیند خراب ہو جائے گی، اور خود اس لیے نہیں سویا کہ میری امی بھوکی سوئی ہے، اگر میں سو گیا امی کی آنکھ کھل گئی، اماں کو بھوک لگی ہوگی، اس کو دودھ کون پلائے گا، میں سویا نہیں، امی کو اٹھایا نہیں، ساری رات ہاتھ میں پیالہ پکڑ کر امی کے سرانے کھڑا رہا۔ اللہ یہ تیرے حکم پر میں نے کیا ہے، اگر میری یہ نیکی تجھے قبول ہے تو اس چٹان کو، اس پتھر کو غار کے منہ سے سائڈ پہ کر دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، پتھر کو سائڈ پہ کر دیا۔ یہ واقعہ آپ نے سنا، کئی مرتبہ سنا۔ اس واقعہ میں ہمارے موضوع کے متعلق آج کے درس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ بھائیو، بڑھاپے میں اپنے امی ابو کی خدمت کرو، اللہ کتنی مصیبتیں تم سے دور کر دے گا۔ اما یبلغن عندک الکبر، عندک کا مطلب ہے اپنے پاس رکھنا ہے، کبر کا معنی بڑھاپا، احدہما او کلاہما، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کرنی ہے۔ اگلی بات کیا فرمائی، فلا تقل لہما اف، ان کو اف نہیں کہنا۔ اب کتنے لوگ ہیں جو اپنے امی جی کو، ابا جی کو گالیاں نکالتے ہیں، سخت زبانیں استعمال کرتے ہیں، چہرے ان کے سرخ ہو جاتے ہیں، رگیں ان کی پھول جاتی ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کی امی ہے، آخر انسان ہے نا، ابا جی بھی انسان ہے، کوئی فرشتے تھوڑے ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، یا مطلب یہ کہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کا تجربہ کچھ اور ہے، آپ ابھی جوان ہو، آپ کا تجربہ کچھ اور ہے، ان کے جذبات کچھ اور ہیں، آپ کے جذبات کچھ اور ہیں، ان کی سوچ کچھ اور ہے، آپ کی سوچ کچھ اور ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے آپ کی اور ان کی آپس میں ہم آہنگی نہ ہو، دونوں کی سوچ، دونوں کے خیالات، دونوں کے مشورے آپس میں نہ ملے۔ اگر آپ کے امی ابو آپ کے مزاج کے خلاف بھی کوئی کام کریں، کوئی بات کہیں، تو آگے سے تسلی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اس کو برداشت کرنا ہے۔ فلا تقل لہما اف، ان کو اف نہیں کہنا۔ دیکھو نا، بندے کی عمر ہے 20 سال، 25 سال، 30 سال، اب 20، 25، 30 سال کا بندہ جوان ہے، امی ابو کی عمر ہے 55، 60، 65، 70 سال، ان کا ایک لمبا تجربہ گزرا ہے، کسی بات پہ مشورہ ہوا، امی کا مشورہ کچھ اور ہے، جوان بیٹے کا مشورہ کچھ اور ہے، بیٹا کہتا یہ کرنا ہے، باپ کہتا نہیں وہ کرنا ہے، آپس میں مشورے میں ہم آہنگی نہیں ہوئی، اب یہاں پر آ کر لوگ غصے ہو جاتے، امی تجھے بات ہی نہیں سمجھ آتی، ابا تجھے کیا پتا، تو پرانے زمانے کا ہے، اب دور بدل گیا ہے، اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا۔ بھائی جو بھی ہو گیا، اگر تم 100% بھی سمجھ رہے ہو نا کہ آپ کے ابو جی کا مشورہ غلط ہے،
آپ کی امی کا فیصلہ غلط ہے، 100% بھی سمجھ رہے ہو، پھر بھی اچھے طریقے سے ڈیل کر لو، اچھے طریقے سے بیٹھ کر سمجھا لو کہ ابا جی بات ایسے ہے، ایسے نہیں ہے، لیکن سخت نہیں بولنا، غصہ نہیں ہونا، دبکا نہیں مارنا، جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ اتنا باریک پیمانہ رکھا، فرمایا فلا تقل لہما اف، گالیاں نکالنا تو دور کی بات، اف کا کلمہ بھی نہیں نکالنا، اتنا بھی نہیں کرنا۔ اب کتنے لوگ ہیں، آپ نے بھی واقعات سنے ہوں گے، ڈنڈوں کے ساتھ اپنے ابا کو مارتے ہیں، لاٹھیوں کے ساتھ، گونسوں کے ساتھ، مکوں کے ساتھ گھروں سے نکال دیتے ہیں ماں باپ کو۔ اللہ کی قسم دیکھو کتنا باریک پیمانہ ہے کہ یہ باتیں تو بہت بڑی باتیں ہیں نا، کسی کو گھر سے نکال دینا یا گالیاں نکالنا، تم نے اف بھی نہیں کہنا۔ ایک واقعہ ایک صاحب کا لکھا مولانا عبد المالک مجاہد نے، کہتے ہیں کہ ایک لڑکا اپنے ابا جی کو کہنے لگا، ابا جی آپ کی ہر بات مانوں گا، آپ کی اطاعت کروں گا، جو کہو گے وہ کہوں گا، وہ کروں گا، آگے سے نہ انکار کروں گا نہ نافرمانی کروں گا۔ ابا جی نے کہا چلو کبھی دیکھیں گے۔ ایک دن ہوا کہ ابا جی نے کوئی 2-4 کلو سیب لیے اور اس لڑکے کو، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، کوئی 20-25 فٹ اونچے ایک ٹیلے پر جا کر بیٹھے تھے، ایک سیب نیچے گرا دیا ابا جی نے، اور بیٹے کو کہا جا وہ سیب پکڑ کے لا، وہ نیچے گر گیا۔ اب بیٹا 20-25 فٹ نیچے اترا، اس ٹیلے سے سیب پکڑا، پھر اوپر لے کر آیا۔ اتنی دیر تک جب اوپر پہنچا تو ابا جی نے ایک اور سیب نیچے پھینک دیا، کہا یہ بھی لے کے آؤ، وہ اس کو لے کے آیا، جب اوپر پہنچا اس نے ایک اور پھینک دیا۔ جب چوتھی مرتبہ اس نے سیب پھینکا تو لڑکا جوان تھا، بڑک اٹھا، کہتا ابا جی یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کوئی کام ہے کرنے والا؟ ابا نے کہا بیٹا بالکل یہی ٹیلا تھا، آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے، تو چھوٹا سا تھا، تیری عمر 2-3 سال کی ہوگی بمشکل، اسی ٹیلے پر، اسی جگہ پر میں اور تو بیٹھے ہوئے تھے، تیرے ہاتھ میں ایک گیند تھی، میں تیرے پاس تھا، تو نے اس گیند کو کئی مرتبہ نیچے پھینکا، میں نیچے جاتا تھا، اس کو اٹھا کے لاتا تھا، تجھے پکڑاتا تھا، تو پھر نیچے پھینکتا تھا، میں پھر اٹھا کے لاتا تھا، پھر تجھے کئی مرتبہ ایسے ہوا، میں نے ایک مرتبہ بھی اف بھی نہیں کہا کہ بیٹا تو کیا کر رہا ہے۔ ایک عالم نے یہ بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ کی اماں جی یا آپ کے ابا جی آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے الفاظ کا استعمال کرنے میں تھوڑا سا جھجک کا شکار ہو جائیں کہ کہیں یہ جملہ بولنے سے میرے بیٹے کو غصہ نہ آ جائے، تو سمجھ لو کہ آپ اپنے والدین کے نافرمان۔ اپنے والدین کو اتنا اعتماد دو، اتنا اعتماد دو کہ آپ کا ابا پورے برے ہوئے بازار میں کسی چوک میں بھی آپ کو دبکا مارے تو ابا جی کو اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ آگے سے میرا بیٹا مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن اگر گھر کی 4 دیواری میں بیٹھا ہوا آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے ابا جی جھجک پڑے، اماں جی جھجک پڑے، تو سمجھ لو کہ آپ اپنے والدین کے نافرمان۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اگلا جملہ دیکھیے، پہلا جملہ ہے ان کو اف نہیں کہنا، اب تھوڑا سا اگلا جملہ اس سے بڑا ہے، ولا تنهرهما، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ مطلب ایک پلاٹ تھا نا، کاموں کی شہر میں ایک پلاٹ تھا، کوئی اچھی لوکیشن پہ تھا، کوئی مہنگا تھا، آنے والے دنوں میں اور مہنگا ہونے والا تھا، ابا جی نے بیٹے سے مشورہ نہیں کیا، پلاٹ بیچ دیا۔ اب بیٹے کو غصہ چڑھایا کہ یہ کیا کر دیا، ابا جی نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، پلاٹ بیچ دیا۔ بھائی چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ ابا جی نے غلطی کی ہے، لیکن کیا ہو گیا اگر یہ انہوں نے بیچ دیا تو کوئی حرام کام تو نہیں کیا نا۔ اس طرح کا کوئی کام آپ کی طبیعت مزاج کے خلاف ہو جائے، بہنوں کے رشتے کرتے وقت کوئی فیصلہ ایسا کر لیں، بیٹیوں کے رشتے کرتے وقت کوئی فیصلہ ایسا کر لیں، یا کوئی کاروباری رسک میں کوئی ایسا فیصلہ کر لیں جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے، آپ اس کو پسند نہیں کرتے، اگرچہ آپ کا ابا غلطی پر کیوں نہیں ہے، فلا تنہرہما، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں، یہ جائیدادوں کی تقسیم میں، پلاٹوں کی تقسیم میں، مرلوں کی تقسیم میں، دکانوں کی تقسیم میں، یہ کنالوں، ویگوں اور پیلیوں کی تقسیم میں، اور روپوں اور پیسوں اور سونوں اور چاندیوں کی تقسیم میں بیٹے باپوں سے الجھتے ہیں،
ان کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، ابا جی تم نے یہ کیا فیصلہ کر دیا؟ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص شکایت لے کر آ گیا، میرا ابا مجھ سے پیسے مانگتا ہے۔ شکایت کیا کی اس نے؟ نبی علیہ السلام کو کہنے لگا میرے ابو مجھ سے پیسے مانگتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو بٹھا کر بلا کیا کہا، انت و مالک لابیک، پھر کیا ہوا؟ پیسے مانگتے ہیں تو اور تیرا مال ہے ہی تیرے ابے کا، تیرا کیا ہے؟ انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی، یہ تو ہے ہی تیرے ابا جی کا۔ اب ابا جی کوئی چیز مانگ لیں، کوئی پیسے مانگ لیں، کہہ دیں جاؤ بجلی کا بل اتار کے آؤ، فلاں کام کرو فلاں کام کرو، آگے سے جھڑکنا نہیں ہے، فلا تنہرہما، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اگلی بات سنیے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ عمدگی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ اور نرم لہجے کے ساتھ اور ٹھنڈے لہجے کے ساتھ بہت اچھی پیاری نرمی والی گفتگو کرنی ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ایون کہ اگر یہ صورتحال بھی ہو کہ آپ کے والدین مشرک ہوں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوں، حالت کفر میں، کافر والدین کے ساتھ بھی ان کی کفر والی بات تو نہیں ماننی، شرک کرنے پر مجبور کریں تو شرک والی بات تو نہیں ماننی، لیکن پھر بھی عام دنیاوی معاملات میں ان کی خدمت کرنے میں، ان کو دوائی لا کر دینے میں، ان کو موسم کے مطابق لباس لا کر دینے میں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت واضح کہہ دیا، آپ کے امی جی آپ کے ابو جی مشرک ہیں، وہ آپ کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، اس بات میں تو ان کی بات نہیں ماننی، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں عام میل جول میں ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہنا۔ یہ دیکھو کتنی باریک باریک باتیں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، یہ اس لیے کہ دیکھو نا وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کے اعصاب کمزور ہو گئے ہیں، ان کی ہڈیاں نرم پڑ گئی ہیں، ان کا گوشت ڈھیلا ہو گیا ہے، وہ بیچارے اپنی سکت کھو بیٹھے ہیں، ان کی صلاحیتیں جواب دے گئی ہیں، اب وہ آپ کے محتاج ہیں، آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، آپ نے ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ اچھا پھر اسی موضوع کی، اسی سے ریلیٹڈ، اسی کے ساتھ منسلک متصل اگلی آیت کیا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اے بندے اپنے والدین کے لیے نرمی کا پر جھکا دے، شفقت کا، رحمت کا، مہربانی کا جناح۔ اچھا یہاں پر ایک بہت قابل غور بات ہے، ایک نکتے کی بات ہے، جناح بلا کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو انسان کا بازو ہوتا ہے نا، اس کو عربی زبان میں یا تو یدن کہتے ہیں، ید، یا پھر اس کو عضد کہتے ہیں، عضد۔ اب یہ انسانوں کو خطاب ہے نا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یوں کہا جاتا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا عَضُدَكَ یا وَاخْفِضْ لَهُمَا يَدَكَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نہ عضد کا لفظ بولا نہ یدن کا لفظ بولا، بلکہ کیا بولا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ اے بندے اپنے والدین کے لیے اپنا پر جھکا دے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندوں کے تو پر نہیں ہوتے، یہ کیا کہا جا رہا بندوں کو؟ یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ایک استعارہ کیا ہے، استعارہ یہ بلاغت کا ایک بلاغت کی اصطلاح ہے۔ استعارہ کا معنی ہوتا ہے ایک لفظ اصل وضع میں کسی اور کام کے لیے ہو، لیکن اس کو بعد میں کسی اور معنی کے لیے استعمال کر لیا جائے، اس کے اصل معنی بھی مراد لینے کے لیے۔ تو یہاں پر کہا ہے کہ اپنے پر کو جھکاؤ، یہ دراصل اللہ اس منظر کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو نا، وہ چوزے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے چوزے مرغی کے، ان کے اوپر کتا یا بلہ حملہ کر دے، یا بارش پڑ رہی ہو یا سخت دھوپ ہو، تو مرغی کیا کرتی ہے؟ اپنے پروں کو کھول کر چوزوں کو ان کے نیچے لے کر بڑی نرمی کے ساتھ پر چوزوں کے اوپر رکھ دیتی ہے، تاکہ کتا بلہ یا بارش یا دھوپ میرے چھوٹے چھوٹے چوزوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مرغی کے پر کا جو لفظ تھا وہ انسان کے لیے بولا کہ اے انسان، جیسے مرغی اپنے چوزوں پر رکھتی ہے، ایسے اپنے بوڑھے والدین پر اپنے دستے بازو رکھ دو، ان کو کوئی کتا بلہ نقصان نہ پہنچائے،
ان کو کوئی موسم نقصان نہ پہنچائے، ان کو بارش، دھوپ، گرمی، سردی نقصان نہ پہنچائے۔ اپنے امی کی بھی خدمت کرنی ہے، اپنے ابا کی بھی خدمت کرنی ہے۔ کتنا شاندار استعارہ اللہ تعالیٰ نے بولا۔ موسم کے مطابق دوائی لا کر دو، موسم کے مطابق لباس لا کر دو، بیماری کے مطابق دوائی لا کر دو، موسم کے مطابق ان کو فروٹ لا کر دو، جو چیز کھانے کو دل کرتا ہے وہ مہیا کرو، ان کو سہولیات دو۔ یہ نہیں کہ اپنے کمرے میں اے سی لگا ہے، اماں بیچاری سردی میں ٹھٹر رہی ہے۔ اگر سردی کا موسم ہے تو اپنے کمرے میں ہیٹر لگا ہوا ہے، اور اماں بیچاری وہ سردیوں میں اپنے کمرے میں ہیٹر ہے، اماں ٹھٹر رہی ہے، اور گرمیوں میں اپنے کمرے میں اے سی ہے، اماں بیچاری گرمی میں جلس رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی ضروریات پر امی ابو کی ضرورت کو ترجیح دو۔ اپنا لباس بعد میں بناؤ، ان کا لباس پہلے بناؤ۔ اپنے کمرے کی سیٹنگ بعد میں کرو، ان کے کمرے کی سیٹنگ پہلے کرو۔ اپنے کچن کی مینٹین بعد میں کرو، ان کے کچن کی مینٹین پہلے کرو۔ یہ ان کا حق ہے۔ اس لیے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اچھا اگلی بات کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ دعا کر کہ اللہ ان پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا۔ اب یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ ایسے بھی تو دعا ہو سکتی تھی نا کہ ان پر رحم کر۔ یہ بچپن کا حوالہ کیوں دیا؟ یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا ماضی یاد کروایا کہ دیکھ، جب تو بچہ تھا، جب تو چھوٹا تھا، جب تو کمزور تھا، جب تیری ہڈیاں، بازو، ٹانگیں اس طرح کام نہیں کرتی تھی، جس طرح اس وقت تیری اماں نے تیری خدمت کی ہے، آج اس کے بدلے میں تو اپنی اماں کی خدمت کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تاکیدی حکم دیا۔ وَصَّيْنَا کا معنی ہے تاکیدی حکم دیا۔ اس کی اماں نے اس کو اپنے پیٹ میں بہت مشکل سے اٹھائے رکھا۔ تین تکلیفیں ہیں جو ماں اپنے بچے کے لیے برداشت کرتی۔ 3 تکلیفیں کون سی بلا؟ حملتہ امہ کرہن، اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں بہت مشکل اٹھا۔ اگر نہیں یقین آتا نا تو ایک ہمارے استاد تھے، بڑی اچھی مثال دیا کرتے تھے۔ کہتے اپنے پیٹ کے ساتھ کوئی دیگچی، کوئی پتیلی، کوئی گھڑا باندھ لو، 1 ہفتہ، صرف 1 ہفتہ تو باندھ کر ذرا بیٹھ کر جھاڑو لگا کے دکھاؤ صحن میں، آپ کو پتا چل جائے گا کتنا مشکل کام۔ ماں نے اپنے پیٹ میں اس کو اٹھایا، کتنی مشکل کے ساتھ اٹھایا، اپنا خون نچوڑ کر اس کے اندر جان بھری، اس کو خوراک مہیا کی۔ یہ ماں نے بہت مشکل کے ساتھ اس کو پیٹ میں رکھا۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور پھر جب بچے کے جنم کی باری آتی ہے، بچے کی پیدائش کی باری آتی ہے، وہ انتہائی مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ سمجھ لو کہ جس وقت عورت بچے کو جنم دے رہی ہوتی ہے، اس وقت وہ موت کے منہ سے ہو کر واپس آتی ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور پھر یہ 8-9 مہینے تو پیٹ والے ہو گئے، اور باقی اگلے کوئی 20-21-22 مہینے ماں اپنا خون نچوڑ کر اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کی خوراک کا بندوبست کرتی ہے، اس کو موسم کی سردی سے اور موسم کی گرمی سے اس کو بچاتی ہے۔ یہ 3 بڑی تکلیفیں جو ماں اپنے بچے کے لیے اٹھاتی ہے، ان تکلیفوں کے عوض ہم نے اس کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک بڑا نامور شخص گزرا ہے، ابو علی سینا۔ عقیدہ تو اس کا کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن بہرحال ایک اس کا واقعہ بہت اچھا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ ابو علی سینا کہتا ہے کہ ہم 4 بہن بھائی تھے اور 5ویں ہماری ماں تھی۔ ہمارے گھر میں 4 سیب آئے، ماں نے 4 سیب 4 بہن بھائیوں کو ایک ایک کر کے تقسیم کر دیا۔ ہم اس کو کھانا شروع ہو گئے۔ ہم میں سے کسی ایک نے پوچھا کہ اماں تو نے سیب نہیں کھانا؟ اب دیکھیے سیب 4 تھے، بندے 5 تھے، 4 کو ایک ایک دے دیا، اماں کو کچھ نہیں ملا۔ ہم نے پوچھا آپ سیب نہیں کھائے گی؟ اماں نے آگے سے کہا بیٹا مجھے سیب پسند نہیں، مجھے سیب پسند نہیں۔ کیا خیال ہے اماں کو سیب پسند نہیں ہوتے؟ کون ہے جس کو سیب پسند نہیں؟ کہتے ہیں ایک دفعہ میں باہر سے 2 مچھلیاں پکڑ کے لایا،
میں نے اماں کو کہا اماں ان کو پکا کر دو، اماں نے دونوں مچھلیاں پکا کر میرے سامنے رکھ دی اور میں ان کو کھانا شروع ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ پوری کی پوری میرے سامنے ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ میں مچھلی کا گوشت کھا رہا ہوں اور اماں مچھلی کے کانٹے پکڑ پکڑ کر چوس رہی ہے۔ میں نے کہا اماں تو مچھلی کا گوشت نہیں کھائے گی؟ اماں کہنے لگی بیٹا تجھے پتا ہے مجھے مچھلی کا گوشت پسند نہیں۔ کیا امی کو گوشت پسند نہیں ہوتا؟ وجہ یہ تھی کہ کوئی بات نہیں، میں نہیں کھاؤں گی تو خیر صلی اللہ ہے، میرا بیٹا کھا لے۔ یہ مائیں اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کر، اپنی خواہشیں قربان کر کر کے بچوں کو پالتی ہیں، ان کو جوان کرتی ہیں، ان کے جسموں کو مضبوط اور توانا کرتی ہیں۔ اب یہ بچہ جب کل بڑا ہو اور اسی اماں کو گھر سے باہر نکالے، اسی اماں کو مارے پیٹے، یہ کس قدر بدبختی کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بچپن یاد کروا کے دعا کا حکم دیا، وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے بندے یہ دعا کیا کر کے اللہ جیسے میری امی نے بچپن میں میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، ایسے اب تو اس کے ساتھ رحم کر، اچھا سلوک۔ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ یہ نوح علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے امی ابو کو بھی معاف کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے امی ابو کے لیے دعا کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں بندے کا اچانک سے درجہ اوپر ہو جاتا ہے، مطلب پہلے اس کے نمبر 75 تھے، اچانک سے 80 نمبر ہو گئے، اگر پہلے 80 تھے اچانک سے 90 ہو گئے، اس کا درجہ اوپر ہو گیا، اس کو ایک اور سٹار لگ گیا۔ وہ پوچھتا اللہ یہ کس وجہ سے ہوا، کس نیکی کا بدلہ ملا؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں بِاسْتِغْفَارِ بَلَدِكَ لَكَ، تیرے بچے، تیری بیٹی، تیرے بیٹے نے آج تیرے لیے دعائے استغفار کی ہے، بخشش کی، مغفرت کی دعا کی ہے، اس کی وجہ سے ہم نے جنت میں تیرا درجہ بلند کر دیا۔ بھائیو امی ابو فوت ہو گئے ہیں، دنیا میں ہیں تو ان کی خدمت کرو، اگر فوت ہو گئے ہیں تو سب سے بہترین تحفہ جو اپنے فوت شدہ امی ابو کو دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا استغفار کریں، اللہ میری امی کو معاف کر دے، اللہ میرے ابو کو معاف کر دے، اللہ ان کی اچھی مہمان نوازی کرنا، اللہ ان کی قبر کو کشادہ کرنا، اللہ ان کی قبر کو منور کرنا، اللہ ان کی قبر کو وسیع کرنا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ انشاءاللہ اگلے خطبہ میں بھی زندگی رہی تو اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ یہ والدین کے حقوق کے حوالے سے کچھ اور باتیں بھی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ اگلے خطبے کا بھی یہی موضوع ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ جلدی تشریف لایا کریں۔ دیکھیں ماشاءاللہ حال بھرا ہوا ہے، بلکہ پیچھے بھی بھائی کھڑے ہیں، لیکن بہت سے بھائی ایسے ہیں کہ جنہوں نے شاید کہ آدھا مضمون بھی نہیں سنا۔ تو بات تو پوری سنیں تو پھر ہی سمجھ آتی ہے نا، اب بیچ میں آئے جلدی جلدی 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے، کوئی بات سمجھ آئی کوئی نہ سمجھ آئی، ایسے کوئی مزہ نہیں آتا۔ تو بھائیو اس میں اپنا ہی فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے، جلدی تشریف لایا کریں، اپنے بچوں کو بھی لائیں۔ یہ اگلا جمعہ جو ہے نا اس میں
موضوع ہے کہ والدین کی نافرمانی یہ کتنا خطرناک عمل ہے، کس قدر اس کے نقصانات ہیں۔ تو اپنے بچوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو لے کر آئیں، کسی کو کسی بات کا اثر ہو گیا تو آپ کی خدمت کریں گے، فائدہ آپ کا ہی ہے۔ یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میرا بیٹا فیضان بے گناہ قید میں ہے، اس کے لیے دعا کر دیں۔ یا اللہ ہمارے بھائی فیضان کو جلد از جلد رہائی عطا فرما، اور بھی جو لوگ بیچارے بے گناہ بغیر کسی وجہ کے کسی قید میں، گرفتاری میں، کسی جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کو آزادی نصیب فرما۔ بھائی نے بیماروں کے لیے دعا کا کہا ہے، یا اللہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی بہنیں بیمار ہیں سب کو اپنی رحمت سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جو مسلمان بھائی بہنیں فوت ہو گئے ہیں اپنی خاص رحمت سے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد